بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور خطرناک ترین ہتھیاروں کے حوالے سے اتنی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اب وہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی کہ ہم بھی جب ویڈیوز کیا کرتے تھے پہلے اور ہم آپ کے سامنے خبر رکھا کرتے تھے تو اس میں ہم کہتے تھے کہ بیلسٹک مار دیا، کروز مار دیا، اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں، یا جہاز آ گئے وہاں پر فلاں فلاں۔ لیکن یہ جو ایٹمی معاملات ہیں اس کے اوپر ہماری بات جب ہوتی تھی تو وہ کوئی شاد و نادر ہم لوگ اس پہ کرتے تھے کہ بھئی ایسا کبھی ہو سکتا ہے اور کبھی ہوگا نہیں، کیونکہ یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ لیکن آج جو ہے آپ کوئی بھی ریسرچ کرنے جائیں، ایک خبر اس قسم کی آ ہی جاتی ہے جو ہم دینا نہیں چاہتے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ساؤتھ کوریاز رولنگ پارٹی، یہ کوئی وہ نہیں، کوئی مطلب آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے کسی کو۔ رولنگ پارٹی لیڈر وانس nuclear bombs can fall over our heads at any time۔ یعنی کہ حکمران جماعت، ساؤتھ کوریا کی حکمران جماعت کہہ رہی ہے کہ ایٹم بامز جو ہیں، نیوکلیر بامز جو ہیں، وہ ہمارے سر پہ کبھی بھی گر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو معاملہ کیا ہے؟ یہ جو خبر ہے یہ آپ کو سامنے رکھوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ خبر کیا ہے۔ اس اور خبریں بہت ساری ہیں لیکن آپ کو خبر بہت ضروری ہے کہ یہ بات نکل کے کیوں آ رہی ہے، کیونکہ اس میں جاپان بھی ہے، امریکہ بھی ہے، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، جزیرہ نما یہ بھی شامل ہیں۔ جنوبی کوریا کی حکمران جماعت کے رہنما چنگ جن سوک نے بدھ کو خبردار کیا کہ شمالی کوریا سیول کے خلاف مزید آگے بڑھ سکتا ہے اور جوہری بم کسی بھی وقت ہمارے سروں پر گر سکتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ فوجی معاہدے کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ان لوگوں نے، جس میں 1991 اور 2018 کے بین کوریائی معاہدے، دونوں جو کوریا ہیں کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا مشترکہ اعلان میں شامل ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اب ایسا رہا نہیں، اور جو شمالی کوریا ہے وہ ایٹمی طاقت اپنے آپ کو اس نے اناؤنس کر دیا ہے، تو معاہدہ ویسے ہی ختم ہو چکا ہے، مگر یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر میں ختم سمجھو اس کو، یعنی کہ یہ وہ والی بات ہے، تو وہ ختم تو ہو چکا ہے۔ اور یہاں پر جو سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ چنگ نے اپنے بیان میں کہا کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ نے ان نے 10 اکتوبر کو ورکرز پارٹی کی سالگرہ کے موقع پر شمالی کوریا کے ٹیکٹیکل نیوکلیئر آپریشن یونٹ کی نقاب کشائی کرتے ہوئے کہا کہ اس کا ہدف جنوبی کوریا کے ہوائی اڈے اور بندرگاہیں ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس کی اوپننگ سیریمنی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس میں کیا اچیو کریں گے، تو وہ ہمارا ذکر کر رہے تھے، ہماری بندرگاہوں کا ذکر کر رہے تھے، ہمارے ایئرپورٹ کا ذکر کر رہے تھے۔ یہاں پر حکمران جماعت کیا ہے جی؟ پیپلز پاور پارٹی، ٹھیک ہے نا، پیپلز پارٹی نہیں ہے، پیپلز پاور پارٹی کے رہنما کا یہ بیان صدر یون سک یول کے منگل کے روز اس انتباہ کے بعد سامنے آیا کہ شمالی کوریا اپنے جوہری ہتھیاروں کو مسلسل ترقی اور آگے بڑھا کر دنیا کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ مگر یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جو جاپان ہے اس کی جو دھمکیاں ہیں یا جو حرکتیں ہیں وہ ایسی لگ رہی ہیں کہ وہ شمالی کوریا پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ فرنٹ مین ہے یو ایس اے کا، اور یو ایس اے جو ہے وہ اپنے فرنٹ مین کو یوز کرے گا تو امریکہ اس میں شامل ہوگا۔ جس طرح وہ یوکرین سے کہتے ہیں لڑتا رہے، پیچھے مت ہٹنا، ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اسی طرح وہ جاپان کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ آگے قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر امید کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ جنوبی کوریا جو ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا آپ کرو گے تو ہمارے سروں کے اوپر بھی ایٹم بم ہی گریں گے، اس میں کوئی بچت ہماری ہونے والی نہیں ہے۔ ایک اور معاذ کی بات کر لیتا ہوں، وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے، اور وہ یہ ہے، آپ کو میں نے اشارہ دیا تھا کہ سعودی عرب نے لفٹ نہیں کروائی یو ایس اے کو، کیونکہ بائیڈن خود چل کر آئے تھے بنفس نفیس، انہوں نے ایک شرف بخشا تھا یو ایس اے نے، بائیڈن نے سعودی عرب کو کہ میں خود آیا ہوں، میں فون بھی کر سکتا تھا، میرے فون میں بہت طاقت ہے، لیکن میں خود آیا ہوں، تو آپ جو ہے تیل کی پیداوار بڑھائیں، یہ بنفس نفیس انہوں نے سامنے کہا تھا۔ لیکن اس کا جو ریئیکشن آیا وہ الٹا ہو گیا، انہوں نے تیل کی پیداوار کم کر دی خالصتاً اقتصادی فیصلے کے نام کے اوپر، اور رشیا کے ساتھ معاہدوں کے بعد یہ کام سارے ہوئے، تو اس کے اوپر اب جو یو ایس کا بیان آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تیل کی پیداوار میں کمی کے نتائج بھگتنا ہوں گے، ٹھیک ہے، نتائج ہوں گے، اس کے کانسیکوینس ہوں گے، یہ کوئی ایسے معافی والی بات نہیں ہے۔ سعودی عرب کی زیر قیادت اوپیک پلس کی جانب سے تیل کی پیداوار کم کرنے پر سعودی عرب کے خلاف جلد ایکشن لیا جائے گا۔ تیل کی پیداوار میں کمی کے نتائج سعودی عرب کو بھگتنے ہوں گے۔
اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت یو ایس اور سعودی عرب میں اسلحے کا معاہدہ بھی ہوئے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے معاہدے ہیں. کیا وہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. فی الحال تو وہ کہہ رہے کہ نہیں، ہم توڑنے نہیں جا رہے اس کو، ہم کچھ اور حل کریں گے، اس کا کچھ اور سزا دیں گے، یہ سزا نہیں دیں گے فی الحال. تو جو بھی ہوگا آپ کے سامنے میں پھر رکھ دوں گا. ایک تنازع چل رہا ہے بٹوین اسرائیل اور لبنان. ایک سمندری حدود ہوتی ہے، ایک تو آپ کی سرحد ہوتی ہے کنٹری کی نا، آپ کو واضح پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ میری سرحد ہے، اس پر بار لگی ہوتی ہے اور وہاں فوج کھڑی ہوتی ہے یا نہیں کھڑی ہوتی ہے، لیکن وہ بہت کرسٹل کلیئر ہوتا ہے کہ یہ متنازع نہیں ہے. یعنی کہ ایل او سی کو بھی آپ جانتے ہیں، لیکن یہ پکی بھی ایک سرحد ہوتی ہے. اس کے علاوہ سمندروں کی بھی حدود ہوتی ہیں. اس کے اندر ایک ہوتا ہے اوپن پانی جو ہوتا ہے، انٹرنیشنل پانی ہوتا ہے، اس کے اندر جہاز گھومتے پھرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی وہ حدود میں آئے گا تو آپ یا تو انفارم کرے گا یا پھر آپ اس کو منع بھی کر سکتے ہو. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو پانی کی حدود بھی ہوتی ہے، وہ بھی انٹرنیشنل قانون کے اندر آپ لوگوں نے آپ جانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہوگا. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ متنازع پانی بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. اب میرا ہے میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان جس جگہ کے اوپر میرا ہے ہو رہا تھا، وہاں پر کہتے ہیں کہ کھربوں کیوبک گیس ہے، اور لبنان نے کہا یہ میرا ہے، اسرائیل نے کہا یہ میرا ہے. تو ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھو تو اسرائیل کا کیا ہے؟ جس زمین پر وہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس کی نہیں ہے. تو اس کو تو کلیم اس کا تو بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ بولے کہ یہ میرا ہے. تو ٹیکنیکلی تو ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن بہرحال یہاں پر امریکہ بیچ میں آ گیا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی اور بیچ میں آیا، تو امریکہ بیچ میں آ گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر مشترکہ اپنا کام کر سکتے ہیں، اپنے اپنے پروجیکٹ لگا سکتے ہیں. آپ بھی بجلی اور گیس کا معاملہ کریں، وہ بھی بجلی اور گیس کا معاملہ کریں. سننا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا مسئلہ حل کر لیا ہے، دونوں فریق راضی ہو چکے ہیں. اور اگر یہ معاہدہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس میں اسرائیل وہاں پر اپنا سیٹ اپ لگا کر قبضہ نہیں کر لیتا، وہاں لبنان کو بھگا نہیں دیتا، تو پھر وہاں پر 20 سال کے لیے لبنان کے لیے یہ گیس کافی ہے بجلی کے پیداوار کے لیے، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اوکے، اگلی بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے. جو امریکہ ہے وہ بہت قریب آتے جا رہا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے ان کا ماننا ہے کہ جمہوری طریقے سے منتخب سویلین حکومت ہے وہاں پر، اور کہتے ہیں کہ بالکل یہ جو حکومت ہے زبردست چل رہی ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسی ہی کوئی حکومت چاہیے تھی. آپ آگے سمجھدار ہیں. تو اس کے حوالے سے جو ہمارا اپنا ماننا ہے، یعنی کہ آج میں خبر دیکھ رہا تھا، وہ اس میں کہتے ہیں کہ حکومت گرانے کے لیے اسٹریٹ پاور کے ساتھ اسٹیٹ پاور ضروری ہے. یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے ٹویٹر اور ہمارے جتنے بھی ہینڈلرز کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم نے دیکھ رہا تھا پاکستان کے حوالے سے اعتزاز احسن کو چلا رہے ہیں اور تمام چیزیں چلا رہے ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ جی آپ کسی بھی حکومت کو بغیر اسٹیٹ پاور کے گرا نہیں سکتے. تو جو ابھی عمل ہوا ہے اس کے اندر بہت سارے کلیمز آ رہے ہیں، بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، لیکن امریکہ بولتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی یہی ماننا ہے کہ سازش ہم نہیں کہہ سکتے، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ضروری ہے. تو جو بھی اس کے اوپر فیصلہ ہوگا ایک ونس اینڈ فار آل ہونا چاہیے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن کو آپ ہرٹ کرے بغیر یہ کام کریں تو زیادہ بہتر ہے. دشمنی نہیں کر سکتے آپ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتے. تو اس میں امید کرتا ہوں کہ بغیر کسی اس دشمنی کے پاکستان ان مسئلوں کو سافٹلی بھی حل کر سکتا ہے. ہمیں ایک لائن کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہ پاکستان کی اپنی بھی کوئی لائن ہونی چاہیے، تو اس کے اوپر رکھتے ہوئے پاکستان میں فیصلہ کر سکتا ہے. کسی کے ساتھ بگاڑ کے نہ، اپنے مفاد کے لیے آپ اپنے مفاد کا نعرہ لگا کر کم از کم پورا اسٹیٹ کے ساتھ مل کر ہم کام کر سکتے ہیں. بیکاز آپ کا اختلاف حکومت سے ہو سکتا ہے، موجودہ حکومت سے ہو سکتا ہے، سابقہ حکومت سے ہو سکتا ہے، لیکن اسٹیٹ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.